دبئی میں آ کے سب سے پہلے ہر کسی کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ اچھی سی اچھی نوکری کرے اور اچھی سی اچھی کمائی کرے۔ آج ہم ایئرپورٹ سیکیورٹی گارڈ کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہم کس طرح ایئرپورٹ سیکیورٹی گارڈ بن سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ تو آج ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو نومیڈک ماسٹر۔ اگر آپ لوگ نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو برائے مہربانی آپ سبسکرائب کریں، اور اسی طرح آپ کو جاب ریلیٹڈ، سیکیورٹی ریلیٹڈ، یو اے ای ریلیٹڈ جتنے بھی اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ کو ملتے رہیں گے۔ شکریہ۔ آج ہم بات کریں گے ایئرپورٹ سیکیورٹی گارڈ کے حوالے سے، کن کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کس طریقے سے ہم جو ہے ان کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں، یا کسی طریقے سے ہم ایئرپورٹ سیکیورٹی گارڈ بن سکتے ہیں، کیونکہ ہر لوکیشن پہ، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی سیکیورٹی ہوتی ہے یو اے ای میں۔ تو ان کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہے کہ کس ریکوائرمنٹ کے تحت آپ جو ہے ایئرپورٹ سیکیورٹی گارڈ بن سکتے ہیں۔ تو وہ کنٹریکٹ کے لحاظ سے، کنٹریکٹ کو ہم دیکھیں تو وہ لوگ یا ڈائریکٹلی ہائر کرتے ہیں یا کسی کمپنی کے ساتھ کنٹریکٹ کر لیتے ہیں، وہ ان کو سپلائی کے طور پر سیکیورٹی گارڈ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح وہ جیسے ہمارے ہم ہیں یا کوئی اور ہے، ہم جاب کر رہے ہیں ایک کمپنی میں، تو ہم بھی وہ بھی کسی اور کے ساتھ کنٹریکٹ کر کے ہم سپلائر ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایئرپورٹ سیکیورٹی گارڈ بھی ایک کمپنی ہے۔ ایئرپورٹ کی جتنی بھی سیکیورٹی ہے وہ ایک کمپنی کو دی ہوئی ہے، تو وہ ایک کمپنی جو ہے وہ اس کو سپلائی کر کے سیکیورٹی گارڈ پرووائڈ کرتی ہے۔ کچھ وہ ڈائریکٹلی بھی ہائر کر سکتے ہیں، لیکن وہ ڈائریکٹلی ہائر نہیں کرتے، بلکہ وہ ایک کمپنی ہے، وہ کمپنی آپ کو ہائر کر کے پھر جو ہے آپ ان کو ایز اے سیکیورٹی گارڈ وہاں کام کر سکتے ہیں۔ تو ایئرپورٹ سیکیورٹی گارڈ اور عام سیکیورٹی گارڈ میں کیا فرق ہے، ہم اس پہ تھوڑے سے بات کرتے ہیں کہ ایئرپورٹ سیکیورٹی گارڈ میں کیا فرق ہو سکتا ہے۔ تو ایئرپورٹ سیکیورٹی گارڈ جو ہے ہم اس پہ بات کریں گے، وہ تو پہلے تو وہ ڈے بائی ڈے جتنے بھی زیادہ آپریشن زیادہ ہوتی ہے اسی حساب سے وہ ہائر کرتے ہیں، لیکن اس میں فرق کیا ہے، ہم فرق پہ بات کریں گے کہ عام سیکیورٹی میں اور ایئرپورٹ میں آپ سیکیورٹی کریں گے تو اس میں فرق کیا ہے۔ پہلی فرق تو یہ ہے کہ عام سیکیورٹی کی تنخواہ کم ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ایئرپورٹ میں کرو گے تو آپ کی تنخواہ کم از کم جو عام سیکیورٹی ہے اس سے 200-300 زیادہ ہوتی ہے۔ گرومنگ اسٹینڈرڈ کی بات کریں تو ون آف دا بیسٹ گرومنگ اسٹینڈرڈ ہوتی ہے ایئرپورٹ سیکیورٹی گارڈ کی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم سیلری کی بات کریں، سیلری کی بات آلریڈی ہم نے کی تو وہ آلریڈی انکریز ہوتی ہے۔ اگر ہم ٹریننگ کی بات کریں تو یہ سب سے ایک اور اچھی بات میں آپ کو بتا دوں، عام سیکیورٹی گارڈ کو جو ہے وہ ایک سیرا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیرا کرنے کے بعد اگر وہ کسی بھی لوکیشن پہ جاتا ہے، وہ لوکیشن سے پہلے وہاں جا کے انٹرویو دیتا ہے، انٹرویو پاس کر لیتے ہیں تو وہ لوکیشن اس کو ہائر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ سیکیورٹی گارڈ ایز اے ایئرپورٹ کے لیے سلیکٹ ہوئے، ٹھیک ہے، تو آپ کو کم از کم 1 مہینہ ٹریننگ ہوگا، الگ سے 1 مہینہ ٹریننگ ہوتا ہے۔ اس میں سیفٹی ہوتی ہے، فائر سیفٹی، سیکیورٹی، فرسٹ ایڈ، بہت چیزیں ہوتی ہے، سی سی ٹی وی آپریٹر، ہر ایک چیز کی وہ آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں، پراپر آپ کو ٹرین کرتے ہیں 1 مہینہ مسلسل۔ یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کو ہر ایک اینگل سے وہ پالش کر لیتے ہیں، پھر آپ جو ہے وہ وہاں پہ سیکیورٹی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ ڈفرینسز ہیں، لیکن ایک اور چیز ہے جو ڈیوٹی ہاورز ہوتے ہیں کہ ڈیوٹی ہاورز کس طرح ہوں گے۔ موسٹلی لوکیشن میں 99% جو لوکیشن ہے وہاں پہ ڈیوٹی ہاورز 12 ہاورز کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ 12 گھنٹے آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے، 12 گھنٹے بعد پھر آپ جو ہے شفٹ چینج ہوتی ہے، پھر جو ہے دوسرا آتے ہیں، لیکن 12 گھنٹے ڈیوٹی آپ نے کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے۔ پھر آپ کی 1 گھنٹہ، میکسیمم 1 گھنٹہ آپ کی آنے جانے پہ لگے گا، کیونکہ آپ ایک جگہ جاؤ گے دوسری جگہ جاؤ گے، اپنے اکوموڈیشن جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اپنے اکوموڈیشن سے لے کر ایئرپورٹ جاؤ گے تو کم از کم آدھا گھنٹہ تو لگے گا، واپسی کو آدھا گھنٹہ لگے گا، تو آپ کی کم از کم 13 سے 14 گھنٹے ڈیوٹی میں آئے گی۔ یہ تو ہے، کیونکہ یہ ایک ریالٹی ہے کہ سیکیورٹی گارڈ کی جاب میں آپ صرف جاب ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ 14 سے 15 گھنٹے ہی آپ کام کریں گے۔ تو یہ سب سے ایک جو نیگیٹو پوائنٹ ہے سیکیورٹی گارڈ کی، یہ سب سے نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ وہاں پہ آپ نے 14 سے 15 گھنٹے جو ہے وہ ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے۔ اگر میں اپنی لوکیشن کی بات کروں کہ میں ایک ایسی لوکیشن پہ ہوں کہ مجھے 14 سے 15 گھنٹے سے زیادہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ میں لوکیشن بہت دور ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ ہم ایک سائڈ سے سفر کرتے ہیں، 1 گھنٹے سے زیادہ دوسرے سائڈ سے سفر کرتے ہیں، تو کم از کم 2 سے 3 گھنٹے ہمارے ٹرانسپورٹ میں لگتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو
ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں. جب ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں تو پھر لازمی بات ہے آدھے گھنٹے کی بجائے 1 گھنٹہ لگے گا. تو ایسا کچھ چیزیں ہیں جو ریالٹی ہے. ٹھیک ہے. باقی نیکسٹ انشاءاللہ میں اس ویزے کے حوالے سے بات کروں گا کہ کس طرح ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں یا کس طریقے سے ہمارے ہاں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے کریں گے. ٹھیک ہے. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے ضرور. اللہ حافظ.